یہ دسیوں ہزاروں مرتبہ کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے مذہب عمریہ باطل، جس مذہب میں اس کے خلفاء کا اسلام ثابت نہیں ہے، جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں سے بات آگے کر کے کہتا ہوں، دوسرا چیلنج دے دیتا ہوں، ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے، اللہ جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے، قرآن سب پوری شریعت جھوٹ ہے ان کے مذہب، یہ بھی ہمارا ادعا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس مذہب کا حق سے کیا تعلق؟ اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ اور یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ تمہارا جب اپنا گھر شیشوں کا گھر ہے، دوسرے کا گھر جو ہمالیہ کے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس پہ پتھر نہ پھینکا کر، تم خود نابود ہو جاؤ گے، تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ اور شیعو تم فخر کرو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور اس مذہب حقہ پر، شیعو جھوم جاؤ، شیعو فخر سے سر بلند کرو، ناز کرو، فخر کرو کہ ہم حیدر صفدر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، جیسا کہ اوپر آپ نے حسن یاری کا کلپ ملاحظہ فرما لیا، یہ شخص پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور پھر ایسا جھوٹا کوئی آدمی ہو نا، اس کا جھوٹ پکڑا جائے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے۔ یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، ایسے کو کہتے ہیں اڈھیٹ، اٹاٹ، یہ اٹھٹ قسم کا ہے۔ اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ہی نہ رہے پھر جو چاہے کرتا رہے۔ وہ فارسی کہتے ہیں بے حیا باش ہر چخائی کن، تو بے حیا ہو جا، پھر جو مرضی تو کرتا رہے۔ تو یہ وہ بے حیا آدمی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب عمریہ میں خلفاء کا اسلامی ثابت نہیں، ان کے مذہب میں رسول اللہ ثابت نہیں، ان کا ایمان ثابت نہیں، اور ان کے مذہب میں اللہ بھی ثابت نہیں۔ اور پھر کہتا ہے شیعو جھوم جاؤ، جو آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ جناب عالی، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، یاری سے میں پوچھتا ہوں یہ ثابت ہے؟ اس کو تم پڑھتے ہو اور اس کے مناظرے ہیں۔ کہتا ہے یہ بالکل صحیح قرآن ہے اور یہ ثابت ہے، جبکہ یہ اس کو مجبوری میں صاحب کو کہنا پڑتا ہے۔ یہ قرآن اگر ثابت ہے، صحیح ہے، تو پھر یہ قرآن دیا کس نے ہے امت کو؟ یہ قرآن امت کو ابو بکر نے دیا، یہ قرآن امت کو عمر نے دیا، یہ قرآن امت کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیا۔ قرآن ثابت تو ان حضرات کا ایمان ثابت، پھر کسی طرح پہ ان کے ایمان پہ بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاں تو مسلمان بھی ہو اور ذرا سی اس کی عدالت یا اس کی مروت ثابت نہ ہو تو ہمارے حدیث نہیں لیتے۔ اب قرآن پھر کیا نقل کفر نباشد، یہ مانو گے کہ امت کو قرآن کافروں نے دیا ہے؟ تو جب کافروں نے قرآن دیا تو قرآن ثابت کہاں سے رہا؟ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے قرآن ثابت، ایسے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان ثابت۔ اور جو کہتا ہے ان حضرات کا ایمان ثابت نہیں تو ان کے نزدیک پھر قرآن ثابت نہیں، اور جن کے ہاں قرآن ثابت نہیں ان کے ہاں پھر اللہ بھی ثابت نہیں، رسول بھی ثابت نہیں، اہل بیت بھی ثابت نہیں، صحابہ بھی ثابت نہیں، کچھ بھی ثابت نہیں، اور وہ آپ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن ثابت تو قرآن دینے والے حضرات صحابہ کرام اور خلفاء راشدین خود بھی ثابت، ان کا ایمان بھی ثابت۔ اگر ان کا ایمان ثابت نہیں تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ کافروں سے لیا آپ لوگوں نے، شرم آنی چاہیے تجھے۔ اور یہ ہے تیرا شیشے کے گھر سے بھی پانی پہ گھر، جس کو کوئی کہتے ہیں کہ وہ ہمالیہ سے بھی مضبوط۔ تو تیرے نزدیک پھر نہ اللہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ رسول ثابت ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت ثابت ہو سکتے ہیں، اور نہ قرآن کیونکہ تمہیں تیرے نزدیک قرآن کافروں سے آ رہا ہے۔ تو یہ ہم نہیں ہیں وہ لوگ، وہ آپ لوگ ہو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ اب شرم ہو تو اب پہلے شرم تو ہے ہی کوئی نہیں، تو جو مرضی بولتا رہے، ورنہ تیرا گھر پانی پہ ہے،
اور ہمارے ہاں اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور اہل بیت بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، پورا دین ہے۔ تیرے پاس قرآن نہیں تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اصحاب ثلاثہ خلفاء ثلاثہ کو چھوڑا، نہ تیرے پاس قرآن رہا، نہ تیرے پاس رسول اللہ رہے، نہ تیرے پاس اللہ رہا، نہ اہل بیت رہے، نہ تیرے پاس دین رہا، ختم ہوگی تیری کہانی۔